کیا نماز میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے کہ نماز میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. البتہ یہ بات اجماع امت سے ثابت ہے کہ نماز میں ایسا کوئی کام کرنا جو نماز کے منافی ہو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مثال کے طور پہ نماز میں کوئی کھانا شروع کر دے, باتیں کرنا شروع کر دے, تو یہ سب چیزیں نماز کے منافی ہیں. اسی طرح نماز میں کوئی چلنا پھرنا شروع کر دے تو یہ بھی نماز کے منافی ہے. اسی طرح نماز میں کوئی بے تحاشا حرکت کرنا شروع کر دے تو یہ بھی نماز کے منافی ہے. اب بے تحاشا حرکت کہتے کس کو ہیں؟ اس میں ہر ایک کا معیار, یعنی اس میں جو اصل تو حکم یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا. اس کا خیال یہ ہے کہ میں نے اگر اتنی حرکت کر لی ہے اور غیر ضروری حرکت اتنی زیادہ کر لی ہے کہ وہ یہ نماز کے منافی ہے. مثال کے طور پر ایک معیار یہ ہے کہ آپ نماز میں اتنا ہل رہے ہیں کہ اگر کوئی نیا شخص آتا تو آپ کی حرکت کو دیکھ کے اس کو یہ لگتا کہ یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے, تو یہ وہ حرکت ہے جس سے نماز بہرحال ٹوٹ جائے گی. مسلسل آپ کھجائے جا رہے ہیں, کبھی یوں کبھی ایسے, کبھی ٹوپی کبھی رومال صحیح کر رہے ہیں, دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کبھی پائنچے موڑ رہے ہیں, تو نو وارث شخص آپ کو دیکھے گا, وہ لگے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو اتنی حرکت اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اس کو حرکت کثیرہ کہتے ہیں. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ قلیل حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی, کثیر حرکت سے ٹوٹتی ہے. تو کثیر حرکت میں اصل معیار یہ ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے. اب بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی 3 دفعہ جلدی حرکت کر لیتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا اور یہ حرکت کثیرہ ہے. تو یہ ان کا اجتہاد ہے علماء کا, اور وہ اس پہ مصر نہیں. وہ کہتے ہیں ہماری رائے ہے کہ اگر کوئی جلدی 3 دفعہ ہاتھ ہلا لے اور ہاتھ بھی بلا ضرورت ہلائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو بعض علماء نے یہ قول کیا ہے, لیکن اصل قول اس میں یہی ہے جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہے کہ قلیل اور کثیر کا شریعت نے خود سے کوئی معیار متعین نہیں کیا. تو جب شریعت خود سے کوئی معیار متعین نہیں کرتی, یعنی معیار کا مطلب تعداد میں کہ کتنی دفعہ ہاتھ ہلائے, اس سینس میں معیار کی بات کر رہا ہوں, تو پھر شریعت اس کو مبتلا بھی کہتے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے پہ چھوڑ دیتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ اتنی حرکت اگر کوئی کر رہا ہے, آپ کا خیال ہے کہ میں نے اتنی دفعہ ہل لیا ہوں نماز میں, کوئی باہر سے کوئی بندہ آتا تو کہتا ہے یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر قلیل حرکت ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. تو قلیل اور کثیر کا انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے حرکت بہت زیادہ کی ہے یا کم کی ہے. اچھا جی, جو بعض علماء نے کہا نا کہ جلدی 3 دفعہ ہاتھ ہلائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی, انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم عوام پہ چھوڑ دیں کہ قلیل اور کثیر کا خود فیصلہ کریں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شروع سے آخر تک ہلتے ہی رہتے ہیں, وہ پھر بھی ان کو لگتا ہے ہم ہلے ہی نہیں ہیں. تو ان لوگوں کے لیے پھر علماء نے ایک معیار متعین کیا, بھائی عوام کو اگر ہم اس میں ڈال دیں کہ وہ خود فیصلہ کریں, تو لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پوری نماز میں ہلتے ہی رہتے ہیں, ایک دفعہ بھی تمیز سے ان کے ہاتھ کہیں بندے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ کو. کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہیں, کبھی کھجا رہے ہیں, کبھی شلوار کے پائنچے اوپر کر رہے ہیں, کبھی ناڑا ٹائٹ کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھا ہے کہ نماز میں باقاعدہ چشمہ اتار کے دونوں ہاتھوں سے فولڈ کریں گے, جیب میں رکھیں گے. اور ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو نماز میں باقاعدہ موبائل چیک کر رہے ہیں اپنا, یوں کر رہے ہیں, تو ان کو تو لگتا ہے کہ ہم نے حرکت کی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ معیار متعین کیا علماء نے کہ بھائی جلدی 3 دفعہ اگر کوئی ہاتھ ہلا لے تو نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے, عادت ڈالنے کے لیے بہرحال اسی پر اتفاق کرنا چاہیے. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ تھوڑی بہت حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی, حرکت کثیرہ سے ٹوٹ جاتی ہے.